السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ملحدین کی مثال اس کنویں کے مینڈک کی طرح ہے جس نے اس کنویں کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہ ہو، اس کی کل کائنات وہی کنواں ہے۔ یہی حال الحاد کے مارے ہوئے مریضوں کا ہے، جنہوں نے چند عقلی ڈھکوسلے، چند ٹوٹکے رٹ لیے اور وہی ان کا کل علم ہے۔ ذات باری تعالی اور دین اسلام پر کمزور اور ردی سوالات کر کے اہل اسلام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی جانب سے کیے ہوئے سوالات میں عمومی ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا خدا کسی دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ حالانکہ یہ بالکل احمقانہ اور جاہلانہ سوال ہے، کیونکہ خالق وہ ہوتا ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ ہم اس ذات کو الہ مانتے ہیں جو کسی کی پیدا کردہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی آل اولاد ہے۔ تو اب یہ سوال کرنا ہی بے وقوفی ہے کہ خدا دوسرے خدا کو بنا سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ خدا ایسی مخلوق بنا سکتا ہے جو مخلوق ہی نہ ہو۔ اس احمقانہ سوال پہ ہنسا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس سے اللہ کی قدرت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، مگر اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ وہ اپنی صفات کو برقرار رکھتے ہوئے کائنات کی ہر شے پر تصرف اور قدرت رکھتا ہے۔ لہذا جب کوئی ملحد اس طرح کا سوال پوچھتا ہے کہ کیا خدا ایسا وزنی اور بھاری پتھر بنا سکتا ہے جسے نعوذ باللہ وہ خود نہ اٹھا سکے، تو اس طرح کا بےہودہ سوال کرنے والا ملحد شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا تیر مارا اور بہت دور کی کوڑی ڈھونڈ کے لایا، لیکن حقیقت میں زبان حال سے یہ اپنے ہی نظریے کا رد کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالی ہر چیز بنانے پر قادر ہے، تو اسے لفظ کن کہہ کر ختم کر دینے اور برباد کر دینے پر بھی قادر ہے۔ ہم اس اللہ کو معبود مانتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے لاڈلے پیغمبر یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے، وہیں اسے خوراک فراہم کرنے پر بھی قادر ہے اور نجات دلانے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو اپنے پیارے نبی کا کھانا 100 سال تک تر و تازہ رکھنے پر قادر ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ اللہ ایسا پتھر پیدا کرنے پر قادر ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، بالکل جاہلانہ اور لغو بات ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ وہ یہ پتھر اٹھا نہیں سکتا تو اس سے بے بسی لازم آئے گی، اور اللہ مالک بے بسی سے، عجز سے پاک عظمت والی ذات ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور ملحد جس کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کا نعوذ باللہ وجود ہی نہیں، تو ان کی جانب سے لا موجود کی قدرت پر سوال اٹھانا ویسے ہی حماقت ہے۔ قدرت پر اعتراض اس وقت بنتا جب وہ وجود کو تسلیم کرتے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے لا یعنی قسم کا سوالات کرنا یہ اہل ایمان کے شیوا نہیں۔ اور اگر ملحدین کی جانب سے ایسے سوالات نہ دہرائے جاتے تو ہم کبھی بھی ذات باری تعالیٰ کے متعلق ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کرتے، چونکہ یہ لوگ جو منہ میں آئے اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اور اہل مذہب کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ایسے بےہودہ سوالات کا جواب دینا اور ان کو حقیقت کا چہرہ دکھانا وہ ایک ضروری عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، دین اسلام کا داعی بنا کر رکھے اور اس خدمت کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔
اس حال میں موت دے مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔